میں لا منسٹر کو بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ورژن ان کو ڈیفائن کیا ہے چاروں کے چاروں کو. یہ کہتے ہیں 2 نمبر لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہے. یہ سارے ان کے مطابق جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ 4-5 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شہریار افریدی صاحب نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. شہریار افریدی صاحب نے کل کہا ہے. آپ ان کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. یہ پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے. اب ایک اور کھڑے ہو گئے, آپ مکر جائیں گے. انہوں نے ان کا نام لیا ہے, جناب ڈیپٹی اسپیکر, ان کا نام لیا ہے انہوں نے اسد کیسر کا, عمر ایوب کا, گور صاحب کا, سب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ایک منٹ کے لیے شہریار افریدی صاحب کا مائک پر ہے. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈپٹی اسپیکر صاحب, منسٹر فار ڈیفنس نے ابھی ایک بہت بڑا بہتان لگایا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ رب کی لعنت. سفید, اللہ کہتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سفید بال سے میں حیا کرتا ہوں. 72-74 سال کی عمر میں یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, میرا چیئرمین ہے, یہ میرا اپوزیشن لیڈر ہے, یہ میری عزت ہے, میرے گھر کے معاملے میں جانوں. میں ایک چیز آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں, آپ اتنے ڈیمیج ہو چکے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. یو اسٹینڈ نو ویئر, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اینڈ لاسٹ, یو آر نو میچ ٹو پی ٹی آئی. اور منسٹر فار ڈیفنس صاحب سنیں, اللہ کا نام لیں, اللہ کا نام لیں, یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی. چیئر کے مخاطب پاکستان ہاری ہوئی سیٹ, ریحانہ ڈار میری ماں, ریحانہ ڈار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے. اگر آپ میں ذرا حیا ہوتی آپ یہاں نہ ہوتے. خواجہ شیراز محمود صاحب, اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چھوڑیں 2 منٹ فاٹا کو, اس کو تقریر کرنے دیں. شکریہ جناب اسپیکر. سر جو ایک کھڑا آپ کا اپنا ممبر. جناب اسپیکر, میں سب سے پہلے اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے حق نمائندگی عطا فرمایا. اور میں اس ایوان میں آپ سے مخاطب بھی ہوں. بجٹ کی اس تقریر میں مجھ سے پہلے عوامی مسائل پہ گفتگو ہو چکی. میں اپنی جماعت کے دوستوں کی بھی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ اگر ٹائم مل گیا ہے تو آپ کائنڈلی ساری گفتگو میری بھی سن لیں. جناب اسپیکر, ماضی میں اس ایوان کا ممبر منتخب ہوتا رہا. آپ کو ہمیشہ ایک انتہائی بہترین انسان پایا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت چیلنج درپیش ہے آپ کو اس ایوان کو چلانے کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی فرمائے گا. آپ کی بڑی مہربانی, چیزوں کو کچھ کول ڈاؤن کیجئے. آج صبح 11 بجے ایوان سٹارٹ ہوا ہے, اور ہماری طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے ہماری پہلی تقریر ہو رہی ہے, اور اس وقت تقریباً 2:45 کا ٹائم ہو گیا. جناب اسپیکر, میں یہاں ضرور اس چیز کا اظہار کروں گا کہ اس ایوان کو عمران خان کے نام نے مکمل طور پہ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. وہاں سے بھی اگر گفتگو ہوتی ہے
تو ان کا محور بھی عمران خان صاحب کی ذات ہے اور ان کا نام ہے. ہم بھی یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے ہمارے لیڈر کا نام لیا جاتا ہے. جناب اسپیکر، تمام تر ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف لڑتے ہوئے ہماری جماعت اس ایوان تک پہنچی ہے. ہم آج پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس ایوان کے اندر جو اس وقت ہماری نشستوں کی تعداد ہے، مجھ سے پہلے بھی میرے دوست اس کو بارہا پوائنٹ آؤٹ کر چکے کہ اگر فارم 45 کے اوپر جو الیکشن ہوا اور پاکستانی قوم نے ووٹ کی طاقت سے ہمیں منتخب کیا، اگر آج فارم 45 کے مطابق آپ ہماری نشستیں ہمیں دیں تو ہم 180 سے زیادہ نشستوں پہ ہم بیٹھے ہوں گے. جناب اسپیکر، جب آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، اس کے باوجود بھی ہم اس ایوان کی توقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اس کی کارروائی میں حصہ بھی لے رہے ہیں، سیاسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم بھی کریں گے. ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک اور قوم کی خیر خواہی سوچیں. اگر ہم اس سیاسی عمل میں تمام تر جبر کے باوجود یہاں اپنے ملک اور قوم کی خاطر آپ کے ہر عمل کو برداشت کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ملک اور قوم کا سوچیں. اگر ہمارے بینچز سے ہمارے قائد حزب اختلاف کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں وقت نہیں ملتا. یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، اگر قائد حزب اختلاف کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی بات کو سب سے پہلے سنا جاتا ہے. جناب اسپیکر، ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب قائد حزب اختلاف اپنی بات کریں تو آپ ان کو سب سے پہلے ٹائم دیں. ہماری لیڈرشپ ظاہر ہے اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے. اگر ملک اور قوم کے لیے جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، ریاستی اداروں کا اگر کسی جگہ پہ بھی ان کو چیلنج کا مقابلہ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر وہاں سے کوئی موشن موو ہو کے آتی ہے تو ہم بھی اس ایوان کا حصہ ہے، ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں، ہم اپنا انپٹ دے دیں گے. تو جناب اسپیکر، میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آج ہماری جماعت کی طرف سے فاٹا یا کے پی کے اندر جس آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس پہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہلے دے دیا جاتا تو ہاؤس میرے خیال میں احسن طریقے سے اور ان آرڈر ہو کے چل رہا ہوتا. جناب اسپیکر، ہم یہاں جب بھی بات کرتے ہیں، ہمارے ٹریئری بینچز پہ بیٹھے ہوئے دوست بھی پارلیمان کی سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. تو جناب اسپیکر، آپ مجھے یہ بتائیں